السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا ولاگ ایک ٹیکنالوجی ٹپ کے بارے میں ہے۔ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ جو پچھلے 6 سال سے چل رہا تھا اور تقریباً 2 مہینے پہلے اس کا حل مجھے ملا۔ اب ہوا یہ کہ iOS 8 کے آنے کے بعد، جو کہ 2014 میں آیا، اس میں کیا ہوا کہ اردو کا جو فونٹ ہے وہ انہوں نے چینج کر دیا نستعلیق کے نام سے۔ اب وہ اردو کا فونٹ بہت سے لوگوں کو پسند آیا، لوگوں نے بہت اس کی تعریف کی کہ ایپل نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، لیکن میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو وہ فونٹ پسند نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نستعلیق میں لکھتے ہیں تو الفاظ آپس میں اس طرح سے جڑتے ہیں کہ وہ اوپر کی لائن کو یا نیچے کی لائن کو چھو رہے ہوتے ہیں، ایک لائن میں نہیں آتے۔ میں نے بڑی کوشش کی، کی بورڈ چینج کیے، عربک کی بورڈ بھی انسٹال کیا، لیکن اس سے بھی بات نہیں بنی۔ اس کے بعد میں نے یہ کوسچن ایپل سپورٹ میں پوسٹ کیا اور ایک صاحب نے تو میری 6 سال کی محنت کا حل مجھے دے دیا، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو معلومات مجھے ملی ہیں وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچے۔ تو ایکچولی وہ بڑا آسان طریقہ تھا، لیکن وہ چھپا ہوا تھا، اس لیے اس تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اردو کی جو لینگویج ہے اس کو ایڈ کرنا ہے۔ کی بورڈ تو آپ ایڈ کر لیں، دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ، لیکن آپ نے اردو کی جو لینگویج ہے، جو کور آئی فون کی لینگویج ہے، بائی ڈیفالٹ انگلش ہے، اردو کی لینگویج آپ ایڈ کریں اور اس کو ایز اے سیکنڈ پرائرٹی رکھیں، تاکہ آپ کو اگر انگلش کی لینگویج مین رکھنی ہے تو آپ کو ہر چیز انگلش میں نظر آئے۔ جب آپ اردو کی لینگویج سلیکٹ کر لیں گے، وہاں پہ آپ کو یہ آپشن ملے گی کہ آپ کو نستعلیق فونٹ چاہیے یا نقش فونٹ چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نستعلیق میں اور نقش میں کیا فرق ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی۔ اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔